قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور یہ دونوں ہی آرگنائزیشن کی طرف سے SC ST اور OBCs مسلم فنڈ اور MP جی کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کا یہاں پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ جو بات ابتدائی طور پر تنویر صاحب نے بھی رکھی تھی، ابھی کمارا سوامی صاحب سے بھی میری بات ہو رہی تھی، بہت اہم چیزیں اس وقت ہم کو غور کرنی ہے۔ اصل میں وہ چیز جو ہم کو نظر آ رہی ہے وہ چیز نہیں ہے جو پردے کے پیچھے پائی جاتی ہے، ہم کو اس سے ہٹ کر بھی غور کرنا ہے کہ آخر اس وقت اس مدعے کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی، وقت کے مدعے کو۔ یہ بہت بڑا $1 million question, we have to think over it. Why they raise this question at this critical juncture when the elections is going on in Haryana, almost is going to be finished, اور دوسرے مقامات پر بھی۔ تو ایکچولی یہ اس کے پیچھے جو بات نظر آتی ہے کہ جو ہر چیز کو سیاست سے دیکھو، پولیٹکس سے دیکھو، جس سے ہم کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور جہاں تک لوگ پولرائز ہونا شروع ہو جائیں تو پھر سمجھ جائیے کہ ہم اپنے صفوں کے اندر بہت بڑا ایکسپینشن کر سکتے ہیں۔ تو دے آر پلئنگ دیئر اون پالیٹکس، وی ڈونٹ کنسرن اباؤٹ اٹ، بٹ وی ہیو ٹو کاؤنٹر اٹ۔ ابھی ہمارا سامی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ آج یہ دور جس میں ہم رہ رہے ہیں 1947 کے بعد سے، یہ پالیٹکس کا دور ہے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ میں پالیٹکس نہیں کھیلنا چاہتا یا مجھے نہیں کھیلنا ہے یا میں پالیٹکس سے دور رہتا ہوں، تو پھر سوسائٹی کے اندر آپ کا امپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سیاست تو آپ کو کرنی ہے، چاہے کیسی کرنی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ اگر آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ ڈسکارڈ ہو جائیں گے آپ۔ اس لیے کہ دیر از ٹو آپشنز فار یو، ون از بیلٹ، ون از بلیٹ، اینڈ فارگیٹ اباؤٹ دا بلیٹ، یو کی ناٹ پلے اٹ، بٹ ایز فار ایز دا بیلٹ از کنسرن، دیٹ آپشن از اوپن، وی ہیو ٹو ٹیک دس اپارچونیٹی اینڈ سیز اٹ۔ تو ہم صرف ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہمارے کمار سوامی صاحب سے مل کے بھی اور ان کے خیالات جان کر بھی، کہ اس وقت جو ہم کو شدید ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی قوتوں کو کنسالیڈیٹ کرنا۔ وی ڈونٹ نو وٹ پاور وی آر ہیونگ۔ اصل مسئلہ یہ بھی رہتا ہے کہ ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا قوت ہے، ہمارے پاس کیا طاقت ہے۔ تو ہم کو اپنی طاقت کا بھی اندازہ لگانا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ہم کو اپنی طاقت کو چینلائز کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کیا تھا؟ ہم کو چینلائز کرنے کی ضرورت۔ تیسرا یہ کہ ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ہیں، میں اکثر ہماری کمیونٹی میں بھی اکثر کہتا ہوں، مظلوم صرف مسلمان نہیں ہیں، مظلوم دلت بھی ہیں، مظلوم OBCs بھی ہیں، مظلوم جو ہے مارجنلائز کمیونٹیز بھی ہیں، مظلوم کرسچنز بھی ہیں۔ تو فارگیٹ اباؤٹ دا مسلم تو ہے ہی ہیں، بہت سارے لوگ اور بھی ہیں۔ تو آپ جو ہے اپنا گیم مت کھیلیے۔ آپ یہ تو چاہتا ہے آپ کا سامنے والا آدمی کہ یہ لوگ ڈیوائڈ ہو جائیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیوائڈ نہیں ہوں گے، ہم سارے لوگوں کی آواز کو ملا کر ایک آواز بنائیں گے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر ہم کو ہمیشہ گفتگو کرنی چاہیے۔ آج کا مسئلہ بھی ہم کا یہ مسئلہ وقف بورڈ کا صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ فتح بتائیے، آپ اگر ایک مرتبہ حکومت ان اداروں پر ہاتھ ڈالتی ہے، میں محمد عبدالعزیز اسٹیٹ پریزیڈنٹ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس تلنگانہ آپ سے مخاطب ہے۔ آج BC SC ST مسلم فنڈ اور MPJ کی طرف سے ایک نشست رکھی گئی تھی جو 2 بنیادی مدعوں پر تھی، اور اس پر بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور بہت اہم شخصیتوں نے اس میں حصہ لیا۔ ایک مدعا تھا کہ وقف بورڈ کی ترمیمات کے سلسلے میں حکومت کی نہ نیت صاف ہے نہ نیتی صاف ہے، اور مجموعی طور پر آج کا یہ اجلاس ان کی نیت کو بھی اور ان کی نیتی کو بھی مسترد کرتا ہے۔ اور دوسرا جہاں تک تعلق SC ST اس کی کیٹیگرائزیشن کے بارے میں ہے، یہ بھی در حقیقت مرکز کی ایک سازش ہے کہ ان کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا جائے اور اس کے ذریعے اپنے سیاسی سنگھاسن کو مضبوط کیا جائے۔ ہم اس کلاسیفیکیشن کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ اور تیسری بات جو آج کے جلسے میں طے کی گئی اور آج کے اجلاس میں زیر بحث بھی آئی، اور وہ ایک محاصل ہے آج کے پروگرام کا، وہ یہ کہ جب تک ہم خاموش رہیں گے ہمارے مسائل صرف ہمارے اندر گھومتے رہیں گے۔ جس دن ہم مسائل کو لے کر بازار میں آئیں گے اور لوگوں کے لیے رائے عامہ ہموار کریں گے اور پھر حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، تب کہیں جا کر ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ در حقیقت آج کے اس اجلاس کا جو ہے حاصل رہا ہے۔ میں ہمارے درمیان میں بہت جانے پہچانی قانون داں شخصیت موجود ہے، میں مسعود علی خان صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس کو سم اپ کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تھوڑا سا
किया है, खास करके वक्फ बोर्ड बिल 2024 का है, अनुसूचित जाति जनजाति का क्लासिफिकेशन है और अन्य मामलों को लेकर आज हैदराबाद सिटी में एक बहुत बड़ी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के प्रमुख आयोजक माननीय सनाउल्लाह खान जी रहे और इस कॉन्फ्रेंस में कई लोगों ने शिरकत करके सरकार के नीति और नीतियों के ऊपर सवाल उठाए। खास करके इस कॉन्फ्रेंस में आने वाला संभावित वक्फ बोर्ड बिल 2024 को किसी भी कीमत पे सरकार ने वापस लेना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति का क्लासिफिकेशन की तरफ सरकार ने बढ़ना नहीं चाहिए और अन्य सुविधा उपलब्ध करके चाहे दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, इनके कल्याणकारी योजना के प्रभावी रूप से अमल करना चाहिए। और इसीलिए हो सकता है कि आने वाले पार्लियामेंट के सेशन के ऊपर जो दिसंबर में होगा, जिसको विंटर सेशन कहते हैं, वो विंटर सेशन के ऊपर दिल्ली में इस मामलों को लेकर एक बड़ा आवाम का जलसा हो सकता है या मोर्चा हो सकता है। इस तरह का भी प्रयोजन करने का आज सोच विचार हुआ और इस तरह से एक बड़े लेवल पे आज का कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन हुआ।